اس کا کہنا تھا یہ جدائی ہمارے لیے اچھی تھی، ہم نے الگ ہو کر ہر شعبے میں ترقی کی اور ہم بڑی تیزی سے پسماندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر ترقی پذیر قوموں میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ہمارے سامنے ڈیم اسکوائر کی رونق تھی۔ ایمسٹرڈیم سیاحوں سے لبالب بھرا تھا۔ لوگ دھوپ سینک رہے تھے، تصویریں کھینچ رہے تھے اور ٹرام کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جبکہ ہم دونوں ریسٹورانٹ کے شیشے سے ایمسٹرڈیم کینال اور کینال میں ڈولتی بھاگتی موٹر بوٹس دیکھ رہے تھے۔ وہ بنگلہ دیش کا صحافی تھا، اس کا نام مظہر الاسلام تھا اور ہم دونوں چند دن کے لیے ایمسٹرڈیم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں پاکستان سے سیر کے لیے گیا تھا اور وہ پن چکیوں پر پن چکیوں پر تحقیق کے لیے ہالینڈ پہنچا تھا۔ میں نے ہالینڈ کے محکمہ سیاحت سے پیئنگ گیسٹ کے لیے درخواست کی اور گیسٹ ریلیشننگ افسر نے مجھے مظہر الاسلام کا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ مظہر ڈیم اسکوائر کے قریب ایک اسٹوڈیو فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ فلیٹ کا کرایہ زیادہ تھا، لہذا اسے کسی ایسے مسلمان سیاح کی تلاش تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ اور کچن شیئر کر سکے۔ یوں میں اس کے پاس پہنچ گیا اور ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ سارا دن پن چکیوں کے جنگل میں گھومتا رہتا تھا اور میں کبھی ڈیلف چلا جاتا تھا، کبھی ہیگ، کبھی اتریخ اور کبھی ڈیم اسکوائر کے سینکڑوں ہزاروں سیاحوں میں گم ہو جاتا تھا۔ وہ شام کو واپس آتا تو ہم چرسیوں کے کہوہ خانوں میں جھانکنا شروع کر دیتے۔ وہ بھی میری طرح سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن اسے چرسی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب کسی حسینہ کو چرس کے نشے میں دھت دیکھتا تھا تو اس پر ایک عجیب سرشاری سی طاری ہو جاتی تھی اور وہ گردن ہلا کر کہتا تھا، یہ ہوئی نا بات، شالی اب آسمان پر گھوم رہی ہے۔ یہ 14 اگست کی بات تھی۔ میں نے اسے جلدی بلایا اور ہم دونوں ریسٹوران کی تیسری منزل سے ایمسٹرڈیم میں جھانکنے لگے۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا، یار مظہر الاسلام، اگر بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تو آج تم بھی میرے ساتھ آزادی منا رہے ہوتے۔ آج ہم دونوں بہت خوش ہوتے۔ اس نے گرم کافی کا لمبا سا گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولا، لیکن شاید ہم دونوں بیک وقت خوش نہ ہوتے۔ ہم بنگالی آپ لوگوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ ہماری ثقافت، ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت میں بڑا فرق تھا۔ ہم دونوں نے کبھی نہ کبھی الگ ہونا ہی تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں روایات اور ثقافت کا بہت فرق تھا۔ آپ پر فیوڈل لارڈز حاوی تھے، زمیندار، جاگیردار، وڈیرے، گدی نشین فیوڈل لارڈز حاوی تھے۔ آپ کے کلچر میں ایک وڈیرا، سردار یا چودھری ہوتا ہے اور باقی سب کمی، کمین اور ہاری۔ آپ کا وڈیرا تمام ہاریوں اور کمیوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کلچر جب
دیہات سے نکل کر شہروں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بیوروکریٹ، سیاستدان اور جرنیل وڈیرے بن جاتے ہیں اور عوام ہاری، کمین اور کمی۔ آپ لوگ اس کلچر میں پروان چڑھے تھے۔ آپ لوگ دو طبقوں میں بھی تقسیم تھے، ظالم یا مظلوم۔ آپ کے مظلوم پوری زندگی ظالم کلاس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ظالم اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن، تاحیات استثناء، تاحیات مراد، ہر کوئی اسی چکر میں ہے۔ جبکہ ہم لوگ مچھرہ کلاس کے لوگ ہیں، مچھیرے آزاد منش ہوتے ہیں۔ یہ زندگی بھر سردار بنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی سرداری قبول کرتے ہیں۔ یہ آزاد رہتے ہیں اور دوسروں کو آزاد رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ٹیم ورک کے عادی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنا رول متعین کر لیتا ہے اور اس کے بعد چپ چاپ کام کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص ایک بار چپو تھام لے تو وہ زندگی بھر چپو نیچے نہیں رکھتا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کا باس نہیں ہوتا، سب مل کر کوشش کرتے ہیں اور آخر میں نتائج آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہمارے برعکس آپ لوگوں کو ہر وقت ایک لیڈر، ایک جاگیردار، ایک جرنیل اور ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگ ڈکٹیٹر کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، جبکہ ہم لوگ ڈکٹیٹر کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے۔ کس طرح اکھاڑا حسینہ واجد کو؟ آپ اور ہمارے درمیان بہت بڑا فرق تھا۔ وہ بولتا رہا اور میں سنتا رہا۔ اس نے بتایا، آپ لوگ دو باتوں سے ہماری آزاد منش فطرت کا اندازہ لگا لیجئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی فاتح، کوئی طالع آزما ہمیں زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھ سکا۔ جو بھی جرنیل بنگال پہنچا وہ بالآخر وہاں سے پسپا ہوا۔ مغل بنگال آئے لیکن انہیں بنگال چھوڑنا پڑا۔ انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی بنگالی ریجمنٹ نے شروع کی۔ وائس رائے کی گاڑی پر پہلا حملہ بنگالیوں نے کیا۔ ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں۔ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے بنگال میں جنم لیا اور انگریزوں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، لیکن بنگالیوں نے انگریزوں کو یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا وغیرہ۔ ہم حقیقتاً آزاد لوگ ہیں۔ ہم کسی جرنیل، کسی یحییٰ خان، کسی عاصم منیر، کسی ضیاء الحق، کسی پرویز مشرف، کسی جاگیردار اور کسی وڈیرے کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ رکا، اس نے سانس لیا اور اس کے بعد بولا، آپ ظلم کرنے اور ظلم سہنے کے عادی ہیں۔ 9 مئی، ڈی چوک، مرید کے کرنے اور ظلم سہنے کے عادی ہیں، لیکن ہم لوگ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم سہتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ آپ سے الگ ہو گئے۔ ہمیں اس جدائی کا فائدہ ہوا۔ ہم نے پچھلے 35 برسوں میں ہر شعبے میں ترقی کی۔ ہم نے فوج اور سیاست کو الگ الگ کر دیا۔ دوبارہ سنیں، ہم نے فوج اور سیاست کو الگ الگ کر دیا۔ دوبارہ سنیں، ہم نے فوج اور سیاست کو الگ الگ کر دیا۔ ہمارے سیاستدانوں کے درمیان یہ اتفاق ہو چکا ہے، بنگلہ دیش میں حالات جیسے بھی ہوں وہ فوج کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے فوج کا سائز چھوٹا کر دیا،
اس وقت پوری اسلامی دنیا میں بنگلہ دیش کا فوجی بجٹ سب سے کم ہے۔ ہماری کرنسی پاکستان کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ ہمارا کمیونیکیشن نیٹ ورک پاکستان سے بڑا اور مضبوط ہے۔ ہمارے تمام دیہات میں سڑکیں، بجلی، اسکول، ہسپتال اور ٹیلی فون موجود ہیں۔ ہم بڑی تیزی سے درآمدی ملک سے برآمدی ملک بن رہے ہیں۔ ہم ہر سال پاکستان کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ گارمنٹس برآمد کرتے ہیں۔ ہم نے گرامین بینک بنایا اور یہ بینک اب تک 2 کروڑ بنگالیوں کا مقدر بدل چکا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا بینک ہے جو کسی پسماندہ ملک سے ترقی یافتہ ممالک میں ایکسپورٹ ہوا۔ دنیا کے 68 ممالک نے اپنے شہروں میں گرامین بینک کے ماڈل کو کاپی کیا۔ نمکول ORS بنگلہ دیش کی ایجاد ہے۔ ہماری یہ ایجاد اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ ہماری ایک NGO بریک نے بنگلہ دیش کی آخری سرحد تک اسکول کھول دیے۔ ہم لوگ تعلیم میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے تمام دیہات میں ڈاکٹرز اور ڈسپنسریاں موجود ہیں۔ ہماری یونیورسٹیاں، کالج اور اسکول سال میں 300 دن کھلتے ہیں، اور بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جس کی طرف ملٹی نیشنل کمپنیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ آج حالت یہ ہے، آپ کا نادرا گاڑیوں کو ٹریکنگ سسٹم بناتا ہے، لیکن یہ ٹریکنگ سسٹم پاکستان سے پہلے بنگلہ دیش میں نصب ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس میں شیعہ اور سنی کی لڑائی نہیں، جس میں دہشت گردی نہیں ہو رہی، اور جس میں خودکش حملہ آور پیدا نہیں ہو رہے۔ ہمارے بازار بھی آباد ہیں اور تعلیمی ادارے بھی، جبکہ آپ لوگ 2005-06 میں بھی انہی مسائل کا شکار تھے، جس میں آپ 1947 میں مبتلا تھے اور 2025 میں بھی مبتلا ہیں۔ آپ سے جدائی کا دکھ ہمیں بھی ہوا تھا۔ آج بھی بنگلہ دیش کے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گھڑیاں پاکستانی وقت بتاتی ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو بھی پاکستان میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے تو شاید یہ لوگ بنگلہ دیش چھوڑنا پسند نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان کے جاگیرداروں، پاکستان کے ڈکٹیٹروں اور پاکستان کے جرنیلوں سے نہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ رکا اور لمبا سانس بھر کر بولا، ہم لوگوں نے 1971 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جرنیلوں اور ڈکٹیٹروں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم نے جب 1971 میں آپ کو چھوڑا تھا تو اس وقت پاکستان میں ایک باوردی جرنیل کی حکومت تھی۔ آج اتنے برس بعد بھی آپ کے ملک میں ایک یونیفارم حکومت کام کر رہی ہے۔ میں آج یہاں ایمسٹرڈیم میں بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہوں، بنگلہ دیش میں کبھی مارشل لا نہیں لگے گا، لیکن کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولا، تمہاری یہ چپ ہماری علیحدگی کی وجہ تھی۔ ہم بول پڑتے تھے لیکن تم لوگ خاموش رہتے تھے اور خاموش رہتے ہو۔ ہم اس وقت بھی تم لوگوں سے آگے تھے، ہم اس وقت بھی تم لوگوں سے آگے تھے، اور ہم لوگ آج بھی تم لوگوں سے آگے ہیں۔ میری درخواست ہے اپنے تمام محترم جو ویورز ہیں کہ وہ اس کو کم از کم جو ہے
وہ 2 دفعہ سنیں، آپ کو لطف بھی آئے گا، اور پاکستان کا 1947 سے لے کر 2025 تک جو مرثیہ ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 7 دسمبر ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آپ کو چھٹی ہوگی، اس لیے اتوار اسپیشل کے نام سے تھوڑا سا لمبا ویلاگ کیا ہے کہ تاکہ آپ چھٹی بھی منائیں اور کچھ آپ کو نیا بھی سننے کو ملے۔ اس سے پہلے کہ ہم خبروں پہ آئیں، اپنے ویلاگ پہ آئیں، آپ سے جو ہے نا وہ ایک گلہ ہے۔ وہ گلہ یہ ہے کہ میں اکثر کہنا چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا بہت لائکس کم ہو گئے، لائکس کی تو خیر ہے، ویوز بہت زیادہ کم ہو گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بڑی خودداری اور باعزت والی روزی ہے، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں حق کی آواز بھی پہنچے اور روزی کا بھی بندوبست ہو، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا مصروفیات ہیں، آپ لوگ جو ہے نا وہ کدھر چلے جاتے ہیں کہ یکدم جو ویوز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایک دوسرے کو کومنٹس میں انسپائر کریں اور یاد کروائیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش کی جو آپ کو کہانی سنائی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیوں شیئر کریں؟ ایک تو یہ مہینہ ہے، 22 دسمبر تھا میرا خیال ہے جب ڈھاکہ فال ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ موجودہ حالات پہ نظر دوڑائیں تو گھوم پھر کے ہم ایک بار پھر وہیں پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو کتے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جرنیلوں کا جو ٹاؤٹ تھا، جو اردلی تھا، جو لیلا تھا، وہ بھٹو تھا، وہ ایوب خان کا پولنگ ایجنٹ تھا، اور فاطمہ جناح سیکیورٹی رسک تھی۔ اس کے علاوہ عبدالولی خان سیکیورٹی رسک تھے، باچا خان سیکیورٹی رسک تھے، سید ابو العالم مودودی سیکیورٹی رسک تھے۔ اس کے بعد میں آ جائیں تو اب عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ جرنیلوں کی باپ کی جاگیر ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ یہاں پہ نیا جو ہے نا وہ منترا پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور نئی گردان شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک سرکاری ملازم ہے، یعنی کاغذات چیک کرے نا اس وقت تو عاصم منیر ایک سرکاری ملازم ہے، بس جس طرح کوئی واپڈا میں ہے، جس طرح کوئی ٹیچر ہے، اس طرح ڈی جی ISPR ایک سرکاری ملازم ہے، اور اس طرح سرکاری ملازم ہے جس طرح فوج کے لنگر پر ایک لانگری جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے، اس طرح۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، ان کی گریڈ زیادہ ہیں، ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں، ان کو جو ہے وہ 4 تارے لگے ہوئے ہیں، بس یہ ہے، ورنہ وہ بھی سرکاری ملازم ہے۔ لانگری کی تنخواہ جو ہے نا وہ 60,000 ہوگی اور ڈی جی ISPR کی 5 لاکھ ہوگی یا 6 لاکھ ہوگی، لیکن ان کا ایک کام ہے، پاکستانیوں کو دھمکانا، پاکستانیوں کو ڈرانا، پاکستانیوں پہ اپنا روب قائم رکھنا۔ ادھر سنتاس معاہدہ وہ جو ہے نا سسپینڈ پڑا ہے، دریاؤں پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ باہر جا کے ٹرمپ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑے ہونا، نماز کی حالت میں کسی گوری چمڑی والے کا پچھواڑا دھونا، یہ اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے جو ہے، اپنے ملک کے لیے یہ جلاد ہیں، اپنے ملک کے لیے جو ہے یہ کسائی ہیں، اپنے ملک کے لیے یہ فیلڈ مارشل ہیں۔ تو بہرحال اس کہانی کو آپ نے پھیلانا ہے اور کم از کم جو ہے وہ 2 دفعہ سننا ہے۔ اگر ہم اپنے ویلاگ کی بات کریں تو کل بڑی خوبصورت جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے سلیمان اکرم راجہ نے، اور آپ جانتے ہیں کہ سلیمان اکرم راجہ کتنے نفیس ہیں، کتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں، اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس کا جواب دیں گے۔ جواب تو انہوں نے دیا،
اور میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب کیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس فضول تھی، وہ پریس کانفرنس بکواس تھی، اس پریس کانفرنس پہ بول کے جو ہے وہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ میرا خیال ہے یہ سب سے خوبصورت جواب تھا۔ پھر ابھی جو آپ کو کہانی سنائی مظہر الاسلام کی، اس کا ذکر سلیمان اکرم راجہ نے کیا۔ سلیمان اکرم راجہ نے یہ ذکر کیا کہ ہر 10 سال بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 1,24,000 انبیاء وہ بھیجے گئے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کیوں بھیجے گئے۔ انبیاء لوگوں کی بہتری کے لیے کہ جائیں ان کو سمجھائیں، ان کو میرا پیغام دیں تاکہ وہ بندے بنیں اور ہماری طرف آئیں۔ یہ انبیاء کی ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے سمجھایا اور اس طرح کرتے کرتے 1,24,000 پیغمبر کا سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ جانتے ہیں یہاں ہر 10 سال بعد ایک جرنیل کو سمکا سمجھتے ہیں، وہ بچوں کو بچے میٹھا کھا لینا تو ان کو کیڑے تنگ کرتے ہیں مخصوص جگہ پہ، تو یہاں کسی جرنیل کو سمکیں تنگ کرتی ہیں یا سادہ الفاظ میں کیڑا تنگ کرتا ہے اور وہ اپنا ڈاکٹرائن لے کر آ جاتا ہے۔ ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، پھر اگلا پیغمبر آ گیا معاذ اللہ یحییٰ، بڑی ترقی ہوئی۔ کل ایک بندہ بتا رہا تھا کہ 13 دن، یہی دن تھے نا دسمبر کے، 13 دن جنگ ہوئی مشرقی پاکستان میں۔ ان 13 دنوں کا ایوان صدر کا ابھی رجسٹر نکالیں، اس رجسٹر میں دیکھیں کہ ان 13 دنوں میں کتنی کپیاں ایوان صدر کے اندر گئیں۔ یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں نا جرنیل، کتنی کپیاں گئیں اور کتنی عورتیں گئیں، کتنی عورتیں گئیں ان 13 دنوں میں۔ وہاں پہ لاشیں گر رہی تھیں، وہاں پہ لوگ مارے جا رہے تھے، پاکستان ہار رہا تھا، دشمن شکست دے رہا تھا۔ ان 13 دنوں میں عورتیں اور کپیاں، ان کی تعداد نکال لیں کہ یہ کتنے گئیں، رجسٹر منگوا لیں۔ تو یہاں ہر 10 سال بعد ابھی مظہر الاسلام کہ ہمیں ایک جرنیل چاہیے، ایک خسی اور بغیرت قوم کو ایک جرنیل چاہیے، ایک ظالم چاہیے، ایک جاگیردار چاہیے، ایک گدی نشین چاہیے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 90% یہ جو گدی نشین ہیں یہ پیر ہیں، یہ عورتوں کو ٹٹولتے ہیں، بالکل ٹٹولتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جاتی ہیں عورتیں، ان کا کاروبار چمک رہا ہے اور وہ ہر قسم کی خوراک پیروں کو، گدی نشینوں کو مل رہی ہے، ہر قسم کی خوراک، لیکن ملتی ہے کہ یہ ہمارا یہی ہے۔ جس طرح مظہر الاسلام نے کہا ہمیں ڈکٹیٹر چاہیے، جرنیل چاہیے، گدی نشین چاہیے، پیر چاہیے، وڈیرا چاہیے، چودھری چاہیے، ہمیں چاہیے۔ تو سلیمان اکرم راجہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر 10 سال بعد بالکل پیغمبروں کی طرح ایک نیا 12 پاس آتا ہے۔ آج کل نہیں، نیا 12 پاس آ گیا، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اب نئے صوبے، اب PhD وزراء آئیں گے، اب ہارڈ سٹیٹ ہوگی، وہ اپنی مرضی کیے جا رہا ہے اور ہر کوئی چپ ہے۔ یا ہر 10 سال بعد 4 سٹار جرنیل آ جاتا ہے۔ جرنیل آپ سمجھ رہے ہیں، پیغمبر آپ سمجھ رہے ہیں میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں، وہ کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، یا ہر جرنیل اللہ کی طرف سے ہے۔ جرنیل رانی اور انگور کا پانی، اب ایک اور آ گیا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ سلیمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہماری ٹوٹل جو ہے وہ کہانی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہیں وہ پاکستان کو جوڑنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، ایک بندہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ اس کے ووٹرز پٹھان ہیں، اس کے ووٹرز پنجابی ہیں، اس کے جو ووٹرز ہیں وہ بلوچی ہیں، اس کے ووٹر سندھی ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، گلگتی ہیں، کشمیری ہیں،
یعنی ایک خوبصورت گلدستہ ہے، عمران ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اس گلدستے کے پھول میں کیا شیعہ، کیا سنی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، یہ سارے شامل ہیں۔ جرنیل نہیں جوڑتے ملک کو، جناب کی کتنی مقبولیت ہے، چیک کر لیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو ان کے اپنے تھے نا، اپنے، وہ بھی اس کی حمایت نہیں کر رہے کہ یہ کیا چول ماری ہے۔ تو عمران خان اس وقت وہ گلو کرتے ہیں، جوڑتے ہیں پورے پاکستان کو، اور یہ اہلیت کسی اور میں نہیں ہے۔ بہرحال مجموعی طور پہ ایک بہت خوبصورت اور زبردست جو ہے وہ پریس کانفرنس تھی جو سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر نے کی، اور آج جو ہونے جا رہا ہے بہت تگڑا جلسہ ہو رہا ہے پشاور میں۔ وہاں سے سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ وہاں سے رد عمل دیں گے سہیل آفریدی، یہ لگا دیں، گورنر راج لگا دیں، جو مرضی یہ کرنا کر لیں، وہ وہاں سے رد عمل دیں گے، کیونکہ پٹھانوں میں بہت زیادہ غصہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد۔ تو 12 بجے یہ جلسہ ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو وہ جلسہ بھی رپورٹ کریں گے، لیکن وہاں آج بہت بڑا اور تاریخی جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ کل میں نے ایک سروے کی بات کی تھی آپ کے سامنے، آج پھر دہراتا ہوں۔ جرنیلوں نے کیسے ملک کو تباہ کیا؟ عمران خان کی حکومت جاتی ہے، جو گروتھ ہوتی ہے وہ 6.1 ہوتی ہے، جو برآمدات ہوتی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ٹیکسٹائل ملوں کو ہنرمند مزدور نہیں مل رہے ہوتے، وہ 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سیاحت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کے پی کے والوں کے دن پھر جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے آئی ہوئی آفت کرونا کو اللہ کی مدد سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے، لاکھوں لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں، پاکستان بچا رہتا ہے۔ اس حکومت کو ان جرنیلوں نے سازشیں کر کے چوروں کے ساتھ گرا دیا۔ اب جو سروے آیا ہے 82% پاکستانی، 82%، 82%، بقایا کتنے رہ گئے؟ 18%۔ 82% پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ یہ خوش ہوتے ہیں ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، عوام کو دیوالیہ کر دیا۔ ہاں یہ ہے، عوام کو دیوالیہ کر دیا، اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا یہ کیا مطلب لیتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ٹیٹ فیٹ ہے، ہماری ترقیاں، ہماری مرات، ہمارے الاؤنسز، ہمارے جھنڈے، ہماری گاڑیاں، سب بچا ہوا ہے، بالکل بچا ہوا ہے۔ عوام دیوالیہ ہو گئی ہے۔ عوام کا جو گزارا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا سروے، اور کس نے کیا ہے سروے پتہ ہے؟ فرانس نے۔ فرانس کی ایک انٹرنیشنل فرم ہے، اس نے جو ہے وہ کیا ہے سروے۔ 82% پاکستانی وہ کہتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ کیا کس نے ہے؟ جرنیلوں نے۔ SIFC، ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اجمل جامی نے سوال پوچھا کہ سر وہ SIFC کا کیا بنا؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرح پڑے ٹوٹ کے اجمل جامی پہ، اس طرح ٹوٹ کے پڑے کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سوال میں کیا برائی تھی کہ آپ نے SIFC بنائی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی حال ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے شرٹ اتار لی اور ان کے کانوں سے کالے رنگ کا دھواں نکلنے لگ گیا، کیونکہ جب بھی آپ ان سے حقیقت پوچھیں گے، جب بھی پوچھیں گے، ان سے پوچھیں نا کہ یحییٰ خان کو اون کرتے ہیں، ان سے پوچھیں نا ضیاء کو اون کرتے ہیں آپ لوگ، یعنی ان سے یہ سوال پوچھے کوئی
کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان کو اون کرتے ہیں، وہ آپ کے چیف تھے تو یہ اون نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ سلیمان اکرم راجہ نے بڑی خوبصورت پریس کانفرنس کی اور پاکستان کا جو بیڑا تھا وہ غرق کر دیا ہے جو ہے وہ جرنیلوں نے۔ اور پاکستان کا جو قومی نشہ ہے، یقین کریں جو رگوں میں نشہ بن کے دوڑتا ہے وہ عمران خان ہے۔ اور جو خاص ترین بات آپ کو بتانی ہے، خاص ترین وہ بات یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیسز نہیں ہے، عمران خان کوئی جیل میں نہیں ہے، عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاں، عمران خان کو جرنیلوں نے اغوا کر رکھا ہے اور اغوا برائے بیان کر رکھا ہے، اغوا برائے سجدہ کر رکھا ہے، اغوا برائے ٹوٹنا کر رکھا ہے۔ یہ میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ریکارڈ درست کرنے کے لیے۔ علیمہ خان نے کہا نا کہ عمران خان نے صرف ذہنی مریض نہیں کہا، عمران نے اور بھی بہت کچھ کہا، ہم نے باہر آ کر نہیں بتایا، لیکن انہوں نے سب نے سن لیا کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے، پورا بگڈ تھا کمرہ، انہوں نے سارا سن لیا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر پہ تیل مل کے اس کو بھیج دیا کہ جاؤ جواب دو۔ تو کوئی جو ہے نا وہ عمران خان ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کا جرم ہوتا ہے، اس کو عدالت سزا دیتی ہے نہ، یہ ریکارڈ درست رکھیں، یہ ریکارڈ درست رکھیں کہ عمران خان کو جرنیلوں نے اغوا کر رکھا ہے، جبری طور پہ بند کر رکھا ہے، ایک بیگار کیمپ میں رکھا ہوا ہے اور وہ عمران خان کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو بوڑھا کر رہے ہیں، بلکہ خدا نخواستہ وہ عمران خان کو پاگل کرنے کے درپے ہیں کہ عمران خان کا جو ذہنی توازن ہے وہ اکیلا رہ رہ کے بگڑ جائے، اور پھر یہی آ کے بتائیں گے کہ جی اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، عمران خان اغوا ہیں اور ان کو جرنیلوں نے اغوا کر رکھا ہے، وہ کسی قید میں نہیں ہے، وہ کوئی کوٹ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، یعنی ہیں اڈیالہ جیل میں لیکن وہ جرنیلوں کی قید میں ہیں، بلکہ قید میں بھی نہیں ہے، جرنیلوں نے ان کو اغوا کر رکھا ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ مظہر الاسلام کا سنا نا کہ یا آپ ظالم ہوتے ہیں یا آپ ظالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شک آپ دور کر دیں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی گناہ میں یا کسی جرم میں قید ہیں، ان کو جرنیلوں نے جو ہے وہ اغوا کر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔